بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے دنوں ممتاز عالم دین علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے باغ فیدق کے مسئلہ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع اور اہل سنت کے عقیدہ معصومیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت اعلیٰ گولوی سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پیش کی اور اس کی تشریح کرتے ہوئے سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ کہنے کی جسارت کی کہ معاذ اللہ وہ باغ فدق کے مطالبہ کرنے میں خطا پر تھیں۔ اس بیان پر جناب اشرف آصف جلالی صاحب پر بے شمار حلقوں کی جانب سے تنقید بھی ہوئی۔ اسی سلسلے میں جناب ارشد سعید کاظمی صاحب نے اشرف آصف جلالی صاحب کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اپنے اس خط میں وہ اشرف آصف جلالی صاحب کو کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ امید ہے عافیت سے ہوں گے۔ صورت احوال یہ ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ شب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے باغ فدق کے مسئلہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع اور اہل سنت کے عقیدہ معصومیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت اعلیٰ گولوی سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پیش کی اور اس کی تشریح کرتے ہوئے سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ کہنے کی جسارت کر دی کہ معاذ اللہ وہ باغ فدق کے مطالبہ کرنے میں خطا پر تھیں، حالانکہ حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں دور دور تک ان الفاظ کا کوئی وجود ہی نہیں، جبکہ امکان خطا اور بات ہے وجود خطا اور مزید یہ کہ بلا دلیل کسی عام مسلمان کو خطا کار قرار دینا بھی اسلام میں کسی صورت درست نہیں، چاہے جائے کہ حبیب کبریا سید الانبیاء ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم اور محبوب شہزادی کے بارے میں خطا پر تھیں کا جملہ بولنا کہ جنہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا ہو، اور وہ ذات کے جس کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ امت کا احترام، ادب اور حیا کا تعلق ہے، اور ان کے تقدس کا ایک ایسا ملکوتی احساس وابستہ ہے جو بیان سے باہر ہے، ان کے بارے میں یہ جملہ بولنا ایک بہت بڑی جسارت اور انتہائی نامناسب ہے، اور سیدہ کائنات کے متعلق آج تک علماء اہل سنت میں سے کسی نے اس قسم کا جملہ نہیں لکھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس عبارت کی تشریح کرتے وقت آپ کو مغالطہ ہوا اور آپ نے حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جو انہوں نے ارشاد نہیں فرمائی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اس عبارت سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ بھی حضرت گولوی کی عبارت سے کسی صورت مستنبط نہیں ہوتا۔ حضرت اعلیٰ گولوی علیہ الرحمہ کی عبارت کا یہ جملہ کہ آیا تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی بھی قسم کی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، اپنے بیان میں واضح ہے کہ حضرت اعلیٰ انہیں طبقہ معصومین میں نہیں مان رہے، جبکہ اگلا جملہ اس کا مطلب یہ ہے اگر بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر میں داخل ہوگی۔ اس میں حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک اور مقدس گروہ کے لیے ایک مفروضہ قائم کیا اور پھر انہیں محفوظین میں شامل فرمایا، اور ان جملوں میں وہی فرق ہے جو کہ معصوم اور محفوظ میں ہوتا ہے، جو کہ عین مسلک اہل سنت ہے، اور آپ نے بھی اپنے بیان کی ابتدا میں اس بات کو ذکر کیا ہے، جبکہ بات وہیں تک رہتی تو درست تھی، اور حضرت اعلیٰ گولوی علیہ الرحمہ کا فرمان اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کا اعلیٰ اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبہ اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے، بتلا رہا ہے کہ آپ علیہ الرحمہ کائنات کو محفوظین میں شامل مان رہے ہیں، کیونکہ سیدہ کائنات کا معصومین میں شامل ہونے کی نفی آپ پہلی عبارت میں فرما چکے ہیں۔ جناب والا، اگر آپ کا یہ استدلال تسلیم کر لیا جائے تو اس طرح تو ہر وہ شخص جس کا مطالبہ کما حق کو تسلیم نہیں کیا گیا وہ خطا کار قرار پائے گا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ارنی کے الفاظ میں دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں لن ترانی فرمانا، اور اس طرح حضرت سیدہ کائنات علیہ السلام
اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا غلام کے مطالبے پر غلام کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تسبیحات فاطمہ تعلیم فرمانا۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر ایک لامتناہی فہرست بن جائے گی جس سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت و دیگر محفوظین کے بارے میں اہل سنت عقیدہ تار تار ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت اعلیٰ گولوی علیہ الرحمہ کی عبارت سے تو صرف یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آیت تطہیر کو حضرات اہل بیت اطہار کی معصومیت کی دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پس حضرت علیہ الرحمہ کی عبارت سے یہ بات کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ خطا پر تھیں صراحتاً اشارتاً کنایتاً کہیں ثابت نہیں۔ یہ مفہوم جناب کا خود ساختہ ہے۔ فقیر کی نگاہ سے آج تک کہیں نہیں گزرا کہ اہل سنت میں سے کسی ایک فرد نے بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے خطا ہونے پر قول کیا ہو۔ لہٰذا حضرت اعلیٰ گولوی علیہ الرحمہ کی اس عبارت سے آپ نے جو نتیجہ نکالا اور بیان کیا وہ کسی صورت درست اور قابل قبول نہیں۔ چونکہ آپ سے فقیر کا اخلاص پر مبنی ایک تعلق ہے، لہٰذا حقائق حق کی خاطر فقیر اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہے کہ برائے مہربانی کسی نئی بحث و تمیز میں پڑنے کی بجائے کہ اس سے اہل سنت کے لیے کسی نئے فتنے کی راہ ہموار ہو، اہل سنت کے لیے کسی نئے فتنے کا دروازہ کھلے، بہتر ہے اپنی سبقت لسانی کا اعتراف کرتے ہوئے فوری طور پر اعلان ان الفاظ سے رجوع فرمائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو راضی کریں۔ جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر ممبر ایک عورت ٹوکے اور آپ وہیں پر فرمائیں کہ عورت حق پر ہے اور مرد سے خطا ہوئی ہے، تو ہمیں بھی اعلان رجوع پر کیوں کر مذائقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی سلسلے میں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے انتہائی خوبصورت انداز میں اور انتہائی مؤدب انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا یہ عمل خطا پر مبنی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی ایک اجتہادی رائے تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔